You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. انسان کا من صاف نہ ہو، انسان کا من صاف نہ ہو تو تن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، انسان کا من صاف نہ ہو تن کی کوئی عبادت قبول اللہ نہیں کرتا۔ انسان اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا لے، انسان اپنے رشتہ داروں کا حق مارے اور یہ کہے کہ میں نے آ کر مسجد میں 4 سجدے دے لیے ہیں اس لیے اب میں بہت بڑا نمازی بن چکا ہوں۔ انسان اپنے بہن بھائیوں کا حق مار کر، زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے اور ناجائز پروفٹ لے کر، منافع خوری کر کے وہ کہے میں حج بیت اللہ طواف کعبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے رد فرما دیتا ہے۔ ہمیں تیری ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے جس میں تو نے اللہ رب ذوالجلال کی مخلوق کا دل دکھایا ہے۔ رب ذوالجلال کی مخلوق کی خدمت جب تیرے اوپر لازم آ چکی تھی، تو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس وقت تو نے مخلوق خدا کی خدمت نہیں کی، تجھے اپنی پڑی ہوئی تھی، تجھے اپنی عبادات کی فکر تھی۔ اب ہم بھی تیری عبادات کو مسترد کر رہے ہیں۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے فلانے پرائم منسٹر کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ویسے یہ بات بھی ایک حقیقت بن چکی ہے، امیروں کے لیے یا تو ہماری عدالت کا دروازہ بھی کھلتا ہے یا کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کی تاریخ کو پڑھا جائے تو اگر ہم موجودہ اسلام کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ سنتے ہیں جو ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے اور اس کا ایک پروٹوکول شاہانہ ہوتا ہے، وہ جا کر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، اسے پروٹو شاہی انداز میں اسے طواف بھی کروایا جاتا ہے، اسے کعبۃ اللہ کے اندر دروازہ کھول کر لے جایا جاتا ہے، وہاں پر وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے جو چیلے چمچے کھڑچے ہوتے ہیں وہ دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں سوشل میڈیا پر، دیکھا ہے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اسے اللہ نے اتنی زیادہ عزت دی ہے۔ تم اپنی ان عزتوں کو اپنے پاس رکھو۔ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک نام ایسا ہے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، کتنی دفعہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، کتنی دفعہ طواف کیا ہے، کتنی دفعہ آپ نے اپنے گھر میں غلاف کعبہ کا وہ ٹکڑا لے کے آئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ میں اسلام کی اس سلطنت کا میں وزیر رہ چکا ہوں، میں بڑا امیر رہ چکا ہوں، میں صدارت کر چکا ہوں، مجھ پر اتنی کرم نوازیاں ہوئی ہیں۔ تو ہمیں تاریخ کے اوراق یہ چپیڑے مارتے نظر آتے ہیں، چپ کر جاؤ، تم نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اس نے ایک حج بھی نہیں کیا، اس کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھلا، اس کے لیے غلاف کعبہ کا ٹکڑا نہیں آیا، اس کے لیے شاہانہ پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تاریخ کے اوراق نے ہمیں یہ بتایا ایسا اس لیے ہوا ہے جب کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے رخت سفر باندھا، حج کرنے کے لیے وہ تیار ہوا، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے سلطان تیار ہوا، ادھر سے کانوں میں آواز پڑی سلطان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ظلم ہو رہا ہے، حوا کی بیٹی کی عزت لٹ رہی ہے، اے سلطان ہماری مدد کو آ جاؤ۔ حج کو ایک سائٹ پہ رکھا، یہ میری سیپریٹ عبادت ہے، یہ میری انفرادی عبادت ہے، لیکن میں امت محمدیہ کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر امت قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، امت پریشانیوں کی دلدل میں دستی چلی جا رہی ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کو فکر ہے، نہ ہمارے لیڈروں کو فکر ہے کہ امت کا کیا بنے گا۔ وہ اپنے شاہانہ انداز میں جا کر وہاں پر طواف کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے جو طواف ہے یہ تمہارے گناہوں کو نہیں مٹا سکتے جب تک تم لوگوں کو دیے ہوئے چکر جو ہیں ان کے گناہوں کی معافی لوگوں سے نہیں مانگ سکتے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ رب ذوالجلال نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کریں، اس کی گارنٹی میں نہیں دے رہا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اسی کے بختوں کو جگا دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے
اپنے لیے سارے جیتے، اپنے لیے سارے جیتے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص مخلوق خدا کی خدمت کرنے لگتا ہے، رب ذوالجلال اس کے گھر کو بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کی پریشانیوں سے بھی اسے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ کون کرے گا ایسا؟ کون مسیح آئے گا ایسا جو اس بھٹکی ہوئی امت کی ڈور سنبھالے گا؟ یہ امت پریشانیوں مصیبتوں میں پڑ چکی ہے، کون اسے آ کر سنبھالے گا؟ اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں۔ غفلت کی جو نیند ہم سو چکے ہیں، اس سے خود کو جگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم غریبوں کی، مساکین کی خدمت کریں۔